اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ لاتعداد، لا تعد ولا تحصى، ان کو شمار میں نہیں لا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات غیر محدود ہے، وہ متعین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ انتہا، ایک صفت پہ ایک نام بن جاتا ہے۔ اب جتنی صفتیں ہوں گی اتنی نام بنیں گی، بہت سارے نام ہو گئے۔ خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام 1000 ہیں۔ قاضی ابن عربی مالکی ہیں، انہوں نے لکھا کہ 5000 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 ہی زیادہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تم کو ان ناموں میں سے 99 نام چن کر کے دیا ہوں تاکہ تم ان ناموں کو یاد کر لو، اور جو ان ناموں کو یاد کر لے گا من احصا دخل الجنہ، جو آدمی اس کو یاد کرے گا مئۃ اسم غیر واحد، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ایک کے علاوہ، 100 نہیں ہے، پورے 99 نام ہے۔ یہ حدیث ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ لاتعداد، لا تعد ولا تحصى، ان کو شمار میں نہیں لا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات غیر محدود ہے، وہ متعین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ انتہا، ہماری صفتیں تو کچھ ہوتی ہے، 10 15 20 50 100 200 ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو اللہ کی صفات غیر محدود ہے، غیر متعین ہے، بہت ساری لا تعداد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات لا تعداد ہے تو ایک صفت سے پہ ایک نام بن جاتا ہے۔ اب جتنی صفتیں ہوں گی اتنی نام بنیں گی، بہت سارے نام ہو گئے۔ خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام 1000 ہے۔ قاضی ابن عربی مالکی ہیں، انہوں نے لکھا کہ 5000 ہے۔ پھر بعد میں لکھا لیکن اللہ تعالیٰ کے نام جو انگنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 ہی زیادہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں نے تم کو ان ناموں میں سے 99 نام چن کر کے دیا ہوں تاکہ تم ان ناموں کو یاد کر لو، اور جو ان ناموں کو یاد کر لے گا من احصا دخل الجنہ، جو آدمی اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو بس ان ناموں میں سے چن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام دیا ہے۔ کتاب الدعوات مکمل ہے، اس کے بعد کتاب الرقاق شروع ہونے والی۔ کتاب الرقاق، رقاق کا مطلب ہوتا ہے رقت پیدا کرنے والی باتیں، جس سے انسان کے دل میں رقت طاری ہو، انسان روئے دھوئے، اللہ قریب ہو، تو وہ اس باب میں آنے والی ہے۔ کتاب الدعوات میں ایک باب آیا تھا باب الاستغفار والتوبہ، تو باب الاستغفار والتوبہ استغفار کی فضیلت کے سلسلے میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم ٹینشن سے اللہ اس کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے انہیں رزق دیتے ہیں کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ عام طور پر ہم میں سے اکثر لوگ ان دو بیماری میں مبتلا ہے، ایک تو ہے پریشانی، کچھ نہ کچھ ہر انسان کو پریشانی رہتی ہے، اور دوسری ہے پریشانی کی وجہ سے ٹینشن کا ہونا۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ استغفار کا ٹونک عطا فرمایا ہے کہ اگر اس ٹونک کو استعمال کیا جائے تو آپ کی یہ دونوں پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ چونکہ ہر بندہ گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بندہ خطا کار، خطا کا لفظ ہے اور خطا کے معنی بہت بڑا خطا کار، بہت گناہ کرنے والا، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو خود توبہ کرنے والا ہے۔ تو توبہ کے سلسلے میں توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے ان یندم علیہا، کہ انسان گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، تعلم القلب، دل میں اس کے رنج ہو، دل میں پریشانی ہو، یہ کیوں کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو ندامت ہو۔ وَأَن يَقْلَعَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، دوسری شرط یہ ہے کہ اس معصیت کو چھوڑ دے، ایک تو ندامت ہے اور دوسری بات یہ کہ اس گناہ سے پرہیز کر لے، کرے نہیں، یہ ہے۔ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر گزرے ہیں، اب بہت اچھے شاعر ہیں، ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے۔ تو جگر مراد آبادی کا ایک زمانہ گزرا ہے شباب کباب میں، شاعروں کی دنیا اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہے، چنانچہ پیتے تھے، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی اور تھانہ بھون پہنچے، خانقاہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے حضرت میں آپ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ ایک تو یہ کہ میں پینے سے توبہ کر لوں، پیوں اب دوبارہ نہیں، میں داڑھی رکھ لوں اور میں حج کر لوں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں۔ حضرت نے دعا فرما دی اور اس کے بعد جگر مراد آبادی کی زندگی بدل گئی۔ جگر نے داڑھی بھی رکھ لیا، فوٹو میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ داڑھی بھی رکھا ہوا ہے، داڑھی رکھ لیا اور اس کے بعد غالباً حج کرنے بھی گئے اور انہوں نے پینا چھوڑ دیا۔ جب پینا چھوڑا ہے، اب ایک لمبے زمانے سے آدمی پی رہا ہے تو پیتے پیتے عادت ہو گئی ہے، لیکن جب اچانک چھوڑ دیا طبیعت خراب ہو گئی۔
اب جب طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی جان چلی جائے گی، کم از کم آپ تھوڑا تھوڑا پی لیا کریں تاکہ دھیرے دھیرے چھوڑیں گے تو آپ کے لیے آسان رہے گا۔ جگر مراد آبادی نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میں پی لوں گا تھوڑا تھوڑا تو کب تک میری زندگی رہ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کم سے کم 2-4 سال تو اور جی لیں گے آپ۔ جگر مراد آبادی کا جملہ نکلا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے 2-4 سال مزید زندگی گزارنا اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ یہ ہے توبہ، ان یقلع عن المعصیہ، کہ معصیت کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک نسو نامی آدمی تھا، وہ آدمی جو ہے تھا مرد لیکن شکل و صورت اور اس کا جسم تھا عورتوں جیسا۔ بادشاہ کے ہاں رہ گیا خدمت کرنے کے لیے، بادشاہ کی جو شہزادیاں ہوتی ان کے پاس رہتا، ان کو نہلاتا دھلاتا، ان کی خدمت کرتا، اور سب کو لگتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، حالانکہ تھا وہ لڑکا، تو گناہ ہو رہا تھا نا۔ ایک دن ہوا ہے کہ شہزادی کا کوئی قیمتی ہار گم ہو گیا، جب ہار گم ہو گیا تو بہت تلاش کیا، نہیں ملا، تو آخر میں شہزادی نے اعلان کر دیا کہ جتنی خادمہ میرے پاس رہتی ہیں سب اپنا اپنا کپڑا اتار دو۔ اب یہ بھی پہنا ہوا تھا لیڈیز کا کپڑا، اب اسے ڈر لگا کہ آج کے دن تو اگر میں یہ ہو گیا اور لوگ جان گئے کہ یہ مرد ہے تو اس کی سزا تو ظاہر سی بات ہے قتل پھانسی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، کہ بادشاہ کے یہاں شہزادی کے یہاں رہ کر کے ایسا کام۔ چنانچہ وہ ڈرا، اور اس کے بعد جتنی خادمہ تھی سب لائن میں لگی تھی وہ اپنا کپڑا چیک کروانے کے لیے، اور یہ سب سے پیچھے لگ گیا تھا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میں آج سچے پکے دل سے توبہ کرتا ہوں، اگر آج آپ نے میری عزت کی لاج رکھ لی اور آج آپ نے میری جان بچا لی، آج کے بعد سے میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کروں گا۔ بس یہ دل میں دعا کر رہا ہے اور شرمندہ اور نادم ہے۔ جب اس کی باری جیسے آنے والی تھی ویسے ہی آواز آئی کہ وہ تو مل گیا، جو 3 کے ہار گم ہوا تھا وہ مل گیا، چانچہ یہ بچ گیا۔ اب بچنے کے بعد یہ اپنے کمرے میں آیا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا آپ کا شکریہ اللہ، آپ نے بچا لیا، آپ کا احسان ہے، کرم ہے۔ اسی وقت آزمائش ہوئی اور شہزادی نے اسی کو بلوایا، کسی خادمہ کو بھیج کر، بلاؤ مجھے نہانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ خادمہ جو ہے آئی بلانے کے لیے۔ اب یہ آزمائش کا وقت تھا کہ توبہ وہ باقی رکھتا ہے یا توڑ دیتا ہے۔ تو اس بندے سے جب کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، اب شہزادی سے کہہ دینا میرا ہاتھ اب یہ کام کرنے کے لائق نہیں رہا، اب میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا، کسی اور سے آپ خدمت لے لیں، اور وہاں سے وہ نکل گیا۔ یہ ہے توبہ نصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، توبہ نصوح یعنی سچی توبہ۔ تو دوسری شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ، معصیت سے بچ جانا، چھوڑ دینا۔ تیسری شرط ہے ان یعزم علیہا عزما جازما والا یعود بمثلھا، کہ ایسا پختہ ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا۔ بالکل اپنی طرف سے ارادہ کر لینا ہے کہ اللہ اب ہوا تو ہوا ہے لیکن اس کے بعد اب نہیں ہوگا، اور پوری کوشش کرے اپنی طرف سے کہ اب ہوگا نہیں، اور اگر ہو جائے کبھی بائی چانس، توبہ کیا تھا، عزم مصمم کیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بندہ توڑ بیٹھا، تو مثنوی میں مولانا روم کہتے ہیں 100 بار شکستی باز آ، اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تب بھی باز آ جائے۔ مولانا عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ شاعر گزرے ہیں، بزرگ تھے، انہوں نے جو شعر کہا ہے وہ میں سناتا آپ کو۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اگر بار بار انسان توبہ توڑ دیتا ہے، بار بار اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ کوئی انسان کی طرح نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو اب معاف نہیں کرے گا، جاؤ بھائی دروازہ بند ہے میرا۔ اللہ کیا 100 بار کے لاکھوں مرتبہ آ جاؤ، کروڑوں مرتبہ آ جاؤ، بلکہ زندگی کے آخری سانس میں جب اس وقت ہو چکا ہو، غرغرہ سے پہلے بھی اگر ٹائم ہے اور آگے سب معاف ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔